آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ دن کے 12:30 ہوئے ہیں۔ اب آپ اشفاق امین سے خبریں سنیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ہم پولیس اور فورسز اہلکاروں، کسانوں، نوجوانوں اور خواتین کی قربانیوں کی بنیاد پر ایک آتم نربھر جموں کشمیر تعمیر کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار لیفٹیننٹ گورنر نے پورمنڈل اتر بہنی تیرتھ سیوا نیاس کے یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پورمنڈل اتر بہنی کو ایک ورلڈ کلاس روحانی مرکز کے بطور ترقی دی جائے گی۔ جموں کشمیر میں روڈ سیفٹی کو بہتر بنانے اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کی غرض سے وزیر اعلیٰ امر عبداللہ نے کل پامپور میں آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اسٹیشن کا قیام گاڑیوں کی فٹنس کا سائنسی اور قابل اعتماد جائزہ لینے، دستی مداخلت کو کم کرنے اور محفوظ نقل و حرکت کو فروغ دینے کے مقصد سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ امر عبداللہ نے گرو تیغ بہادر جی کی 350ویں برسی کے موقع پر گردوارہ چھٹی پادشاہی سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ اس دوران تقریب میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان اور ان کے مختلف کابینی وزراء کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال بھی موجود تھے۔ محکمہ کوآپریٹیوز جموں کشمیر کی جانب سے کنونشن سینٹر جموں میں 72ویں آل انڈیا کوآپریٹیو ویک اور انٹرنیشنل ایئر آف کوآپریٹیوز 2025 منایا۔ اس موقع پر کوآپریٹیوز اور دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ انہوں نے اس عزم کو دہرایا کہ انتظامیہ سہکار سے سمردھی کے نظریے پر وعدہ بند ہے۔ تقریب کے دوران وزیر موصوف نے جموں کشمیر میں کوآپریٹیو سیکٹر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کا افتتاح کیا۔ وزیر موصوف نے غیر فعال پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹیوں کو دوبارہ فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارت کا 56واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول ایفی 2025 بھارتی سنیما کی وراثت کا جشن مناتے ہوئے آج گوا میں ایک رنگا رنگ تقریب اور ثقافتی پریڈ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ یہ فیسٹیول گوا پناجی میں 28 نومبر تک جاری رہے گا، جس میں 80 سے زیادہ ملکوں کے مہمان اور فلم ساز یکجا ہوں گے۔ فیسٹیول کی رسمی افتتاحیہ تقریب رات 10:30 بجے منعقد کی گئی۔ ایفی کے تحت گوا میں 5 اہم مقامات پر بھارت اور بیرون ملک کی 270 سے زیادہ فلمیں دکھائی جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پی ایم کسان سمان ندھی کی 21ویں قسط جاری کرنے کی ایک تقریب کوئمبٹور تمل ناڈو میں منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر سری نگر میں اس تقریب کی لائیو اسٹریمنگ ہوئی، جس میں مستفیدین کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس اسکیم کے تحت 18,000 کروڑ روپے کی رقم 9 کروڑ کسانوں کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی گئی۔ تقریب میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرا بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پوری دنیا وزیر اعظم کی فلاحی اسکیموں کو سراہتی ہے، جو کسانوں کو بااختیار بنانے کے علاوہ زرعی شعبے کو وسعت دیتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے ڈسٹرکٹ لیول اسکریننگ کم کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی، جس دوران ملیٹنسی متاثرہ خاندانوں کے زیر التوا معاملات اور تمام درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں سے متعلق معاملات کو رہنما خطوط پر سختی سے عمل کرتے ہوئے نمٹایا جائے۔ میٹنگ کے دوران کمیٹی نے 20 مقدمات کا جائزہ لیا۔ مکمل جانچ پڑتال کے بعد 14 کو منظوری دی گئی۔ ورلڈ ہیریٹیج ویک 2025 کے سلسلے میں پورے جموں کشمیر میں تقریبات کا اہتمام جاری ہے۔ ضلع گاندربل میں متعلقہ محکمہ اور ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے گورنمنٹ ڈگری کالج گاندربل اور کنگن میں پروگرام منعقد ہوئے۔ پروگرام کے دوران ضلع سے متعلق ہیریٹیج اور تاریخ کے حوالے سے حاضرین کو جانکاری دی گئی۔ ادھر آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے جموں کے ہیریٹیج لان مبارک منڈی میں بھی ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ معدنیات کی غیر قانونی کانکنی اور نقل و حمل کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھتے ہوئے اونتی پورہ پولیس نے 7 ٹپر اور JCBs کو ضبط کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔